رسول اللہ وسلم علیک یا حضرات گرامی، شریعت اسلامیہ نے ایک مومن مسلمان پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان کی فرما برداری کو دل و جان سے تسلیم بھی کریں۔ یہ فرما برداری نفس پر بھاری گزرتی ہے، اس لیے نفس یہ چاہتا ہے کہ میں آزادانہ رہوں، مجھ پر کوئی پابندی نہ ہو، نہ میں کسی کی اطاعت کروں اور نہ ہی کسی کی فرما برداری کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن امور کا حکم دیا ہے انہیں بجا لانا، یعنی پانچوں وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے نفس کو روک کر اطاعت خداوندی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا صبر کی اعلیٰ قسم ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت حیوانوں کی طرح چلتا رہوں، اسے روزے کی پابندی گوارا نہیں۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ ماہ رمضان میں نفس کی اس خواہش کو پورا نہ ہونے دے، بلکہ اسے روکے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے وغیرہ سے پرہیز کریں۔ نفس کو مال بڑا محبوب ہے، وہ اپنا مال سنبھال کر رکھتا ہے اور کسی کو دینا اس پر ناگوار گزرتا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ فرض قرار دے دی۔ اس نفس کو روک کر غربا اور مساکین کی خدمت کرنا یہ صبر ہے۔ گھر سے نکلنا، سفر کی صحبتیں برداشت کرنا، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ تمام کام نفس کے لیے بڑے مشکل ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ اللہ کے حکم بجا لاتے ہوئے نفس کی خواہش کو پش پش ڈال دینا یہ صبر ہے۔ خوشی اور غمی کے موقع پر انسان کو نفس حدود شریعہ پامال کرنے پر زور دیتا ہے، اس وقت نفس کو حدود شریعہ کا پابند کرنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی غصہ دلاتا ہے، تیش دلاتا ہے، انسان کو گالی دیتا ہے، اب نفس جب تک اسے دو چار گالیاں نہ دے دے اسے چین نہیں آتا۔ اس وقت نفس کو روکنا اور اسے حدود سے تجاوز نہ کرنے دینا یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، کوئی بھی موقع ہو، نفس کو حدود شریعہ کا پابند کرنا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تجاوز نہ کرنے دینا صبر کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو صحیح صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور غصے کو کنٹرول کرنا، یہ صبر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور کس قدر ضروری ہے اور اس کے کیا انوار و فوائد ہیں، آج انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں تشریف لے گئے، راستے میں ایک موقع پر پتھر ایک چٹان اس کے سر کے اوپر کے جانب اس کے قریب آ گیا، تو اس بزرگ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو وہ چٹان دور ہو گئی۔ پھر خوفناک شیر درندے ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ نہیں گھبرائے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپیٹ گیا اور اس کے پورے جسم سے پھرتا رہا اور سر تک پہنچ گیا۔ وہ بزرگ جب سجدہ کا ارادہ فرماتے یعنی سجدے کے لیے سر جھکاتے تو وہ لقمہ بنانے کے لیے جائے سجدہ پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ ساری حرکتیں میں نے ہی آپ کے ساتھ کیے ہیں، آپ بہت ہمت والے ہیں، میں آپ سے بہت متاثر ہوں، لہٰذا اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دوستی کر لیجیے۔ تو اس بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا
کہ تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ میں گھبرایا نہیں، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ اچھا اپنے اہل و اعوال کا مجھ سے ان کے بارے میں پوچھ لیں کہ تمہارے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا گزرے گا۔ تو یہ بزرگ نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ پھر یہی مجھ سے پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ ہاں یہ مجھے بتا دو۔ تو شیطان نے بولا کہ میرے 3 جال ہیں۔ کتنے؟ میرے 3 جال ہیں، بخل، کنجوسی، دوسرا غصہ، تیسرا نشہ۔ بخل، شیطان نے کہا جب میں کسی پر بخل کا جال پھیلاتا ہوں تو وہ مال کے لالچ میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت کم ہے، اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبیہ میں مال کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہ کے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا غصہ۔ شیطان نے کہا کہ جب کبھی غصہ کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے کے ہاتھ میں بول ہوتا ہے وہ بول کو پھینکتا ہے اور اس کو اچھالتا ہے، میں اس غصے والے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اسی طرح پھینکتا ہوں اور اچھالتا ہوں۔ غصے والا بندہ علم و عمل کے بڑے مرتبے پر فائز ہو، چاہے وہ اپنی دعاؤں سے مردہ تک زندہ کر دیتا ہو، لیکن پھر بھی میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اس سے غصہ آئے گا اور وہ بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور تیسرا اس نے کہا نشہ، ڈرگ۔ شیطان نے کہا کہ نشے والے شخص کو تو میں اس بکری کی طرح کان پکڑ کر برائی کی طرف لے جاتا ہوں، جس طرف چاہوں اسے لے جاؤں۔ اسی طرح شیطان نے یہ بتایا کہ جو غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھوں میں ایسا ہوتا ہے جیسا بچوں کے ہاتھ میں بول ہوتا ہے، اس لیے غصہ کرنے والوں کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں اسے اپنے عمل ہی ضائع نہ کر بیٹھے۔ تو حضرات گرامی، بنی اسرائیل کے بزرگ کے واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان غصہ کرنے والوں اور نشہ کرنے والوں اور بخل کرنے والوں کو اپنے داؤں میں یعنی جال میں پھنساتا ہے اور پھر ان کو ان چیزوں کا سہارا لے کر ان کے عملوں کو ضائع کرتا ہے اور ان کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، حتیٰ کہ لوگ اس کے جال میں آ کر اپنی آخرت تباہ برباد کر لیتے ہیں۔ تو انسان کے اندر غصہ کا ایک ایسا جز ہے جو اگر بندہ کنٹرول نہ کرے تو یہ بندے کو جہنم کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر اس پر کنٹرول کر لیا جائے یعنی صبر سے کام لیا جائے تو یہ صبر ہی بندے کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، غصے کا عملی علاج اس طرح ہو سکتا ہے کہ غصہ پی جانے اور درگزر سے کام لینے کے فضائل سے آگاہی حاصل کرے۔ جب کبھی غصہ آئے تو ان فضائل پر غور و فکر کرو اور غصہ پی جانے کی کوشش کرو۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا، جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے یہی فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ تو حضرات گرامی، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو، جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، احادیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ طاقتور انسان وہ ہے جو غصہ کو قابو میں رکھے، جنتی انسان وہ ہے جو غصہ قابو میں رکھے، اچھا انسان وہ ہے جو غصہ قابو میں رکھے، وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے جو غصہ نہ روکے۔ تو اے بندے، اگر تو اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو صبر اور تحمل سے کام لے۔ صبر کی بڑی برکتیں ہیں، اور اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے
غصے پر قابو رکھے. اسی لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ غصہ پی جانے کی فضیلت کو اس طرح آپ مبارک نے ارشاد فرمایا. کنز الاعمال میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ غصہ دلانے والے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا. تو حضرات گرامی اچھے ہیں وہ انسان جو صبر سے کام لیا کرتے ہیں اور اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں. تو سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو نفس کے واسطے جو غصہ کیا کرتے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس پر اپنا عذاب کو روک دے گا. سبحان اللہ، کیا ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص غصہ روکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو روک دے گا. آج کے دور میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں صبر اور تحمل سے کام بالکل نہیں لیتے، جس کی وجہ سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، جھگڑے فساد جنم لیتے ہیں. آدمی جتنا غصہ کرتے ہیں اصل میں اتنی بڑی بات نہیں ہوتی بلکہ ذرا سی بات ہوتی ہے کہ جس سے بڑے بڑے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بعض میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مثلا بیوی نے کھانا پکانے میں تھوڑی سی دیر کر دی تو لڑائی، بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ یا کم ڈال دیا تو لڑائی، شوہر نے 1-2 مرتبہ بیوی کو آواز دی اور جلدی نہ پہنچی تو لڑائی. یعنی اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان اگر نظر انداز کر دے تو بھی وقت اچھا گزر سکتا ہے. اگر ہر وقت غصہ مہاتے پر رہے، اور بعض حضرات تو انہی باتوں پر جھڑائی شروع کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ قابو رکھنے اور صبر و تحمل سے زندگی گزارنے کے ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. تو حضرات گرامی غصہ قابو میں رکھنے کے بڑے فائدے ہیں. احیاء العلوم میں ہے کہ ایک شخص یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میرے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بس میرے پاس یہی ہے کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے گا میں نے اسے معاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس بندے کو بخش دیا. ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ جس نے بھی غصے کو ضبط کیا، جس نے بھی غصے پر کنٹرول کیا، حالانکہ غصہ دلانے والے پر وہ قابو رکھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے اس کو لے لے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. سبحان اللہ. اور حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان خادم بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خط آیا، تو وہ خط گالیوں سے بھرا ہوا تھا. تو آپ کے مریدین، آپ کے ماننے والے برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے جنہوں نے ہمارے امام کو ایسے خط لکھا ہے. تو جب امام اہل سنت نے یہ دیکھا کہ میرے ماننے والے نہ جانے کیا گزر جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جو تعریفی خطوط لکھتے ہیں پہلے ان کو جاگیریں تقسیم کرو، پھر گالیاں دینے والوں پر مقدمہ دائر کرو. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یعنی اعلیٰ حضرت کے فرمان عالی شان کا یہ مطلب ہوا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ تعریف کرنے والوں کو تم انعام دیتے نہیں ہو تو پھر برائی کرنے والوں سے بدلہ کیوں لینا چاہتے ہو. تو حضرات گرامی ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ اگر پیدا ہو جائے کہ اگر ہم اپنی ذات اور اپنے نفس کی خاطر غصہ کرنا ہی چھوڑ دیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا جذبہ ہوتا تھا، تو ان پر کتنا ہی ظلم لوگ کرتے تھے، لیکن ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان ظالم پر بھی شفقت ہی فرماتے تھے. کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو غصہ روکتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. درگزر کرنا ہی آخرت کے لیے بہتری کا سبب ہے.
اور ایسا کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ انسان کیا، وہ چوٹیوں کو بھی ذرا اذیت نہیں دیتے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے غصہ کو ضبط کر لیا، جس شخص نے غصہ پر کنٹرول کیا کہ وہ اس غصہ دلانے والے پر وہ قدرت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا۔ تو حضرات گرامی، غصہ کے وقت غصہ پر قدرت رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اگرچہ بندہ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو اور وہ غصہ آ گیا، اور یہ آدمی اپنی تکلیف کا بدلہ اس سے لے سکتا تھا، مگر صرف رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو پی گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا اور اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات غصہ آنا فائدہ مند ہے، مفید ہے، جبکہ صبر کرنا نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، آپ مبارک نے ایک مکان کرائے پر لیا، اور اس مکان کے بالکل سامنے ایک یہودی کا مکان تھا، اور وہ یہودی بغض اور اناد کی وجہ سے اس پر نالے سے آنے والے، اس کے پیپ سے آنے والے گندگی اور غلاظت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے کاشانہ عظمت میں ڈالتا رہتا، مگر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خاموشی رہے۔ آخرکار ایک دن اس یہودی نے آ کر خود پوچھا کہ جناب، میرے پرنالے سے گزرنے والی نجاست سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی نرمی سے فرمایا کہ پرنالے سے جو گندگی گزرتی ہے اسے میں جھاڑو سے صاف کر دیتا ہوں، اسے دھو ڈالتا ہوں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود غصہ نہیں آتا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غصہ تو آتا ہے مگر میں پی جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو غصہ پی جائے، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ کے بندے یعنی نیک لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان کو یہ سنائی، تو یہ جواب سن کر وہ یہودی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو حضرات گرامی، دیکھا آپ نے نرمی میں کیسی برکتیں ہیں۔ نرمی سے متاثر ہو کر یہودی نے کلمہ حق پڑھ لیا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نرمی سے، صبر اور تحمل سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرما کر اور ان پر احسان عظیم فرماتا ہے، تو پھر کبھی انہیں آزمائش میں ڈال کر کامیابی کی صورت میں اعلیٰ و عرفہ و درجات کے علاوہ انگیت دنیاوی اور آخری انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ تو ایسے خوش بخت لوگوں کو سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو رب کائنات کا قرب وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے حصول کے لیے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام نے ایسی ایسی تکالیف پر صبر کیا کہ جن کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے صدقے ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور جو مصائب ہمارے مقدر میں ہیں ان پر صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا، اس دنیا میں جس کا ساتھ کوئی وزیر اعظم ہو، اس دنیا میں جس کے ساتھ کوئی تھانے دار ہو، اس دنیا میں جس کے ساتھ کوئی ایم پی ہو، اس دنیا میں جس کے ساتھ کوئی وکیل ہو، اس دنیا میں جس کے ساتھ کوئی جج ہو، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ یعنی سیف محسوس کرتا ہے، مگر جس کے ساتھ رب کائنات ہو، جس کے ساتھ والی کائنات ہو، جس کے ساتھ غفور و رحیم رب ہو، جس کے ساتھ جبار و قہار رب ہو، جس کے ساتھ ستار و غفار رب ہو، وہ شخص نہ صرف اس دنیا میں محفوظ یعنی سیف ہوتا ہے، بلکہ وہ آخرت میں بھی اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی دنیاوی محبوب چیز لے لوں، پھر وہ صبر کرے، تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا،
تو ایک منادی یعنی پکارنے والا ندا دے گا کہ فضیلت والے لوگ کہاں ہیں، تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چل دیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ ہم تمہیں بہت تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں دوسروں پر فضیلت حاصل ہے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کون سی ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تھا تو ہم معاف کر دیا کرتے تھے، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم حوصلہ اور صبر سے کام لیتے تھے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرات گرامی، صبر کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے۔ تو آج تو نیکیوں کی کوئی قدر ہی نہیں، لیکن میدان محشر میں ایک ایک نیکی کی خاطر لوگ کیا کیا منتیں کریں گے، لیکن کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ بندہ پچھتائے گا کہ کاش میں نیک عمل کرتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کہ پتہ نہیں جس کو تم ایک معمولی سمجھ رہے ہو وہ کل کو تمہارے لیے جنت اور رحمت اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں دیکھتی، بلکہ بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کس طرح بخش دوں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک کیمیائے سعادت میں نقل فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں گالیاں دیتا ہے، جو بندہ دنیا میں گالیاں دیتا ہے، قیامت کے روز کتے کی شکل میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ افسوس صدا افسوس، آج دیکھا گیا ہے کہ قریبی دوست جب آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو گالیاں سے استقبال کرتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کو گالیاں، بیوی کو گالیاں، ماں باپ کو بھی گالیاں۔ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گالیوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ تو خدایا سوچو، اگر قیامت کے روز کتے کی شکل میں دوزخ میں ڈال دیا گیا تو کیا بنے گا؟ لہذا آج ہی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اب وہ جو مسلمان آپس میں ملے تو سلام کرے۔ اب سلام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تشریف فرما تھے، ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے جواب ارشاد فرمایا کہ اس کے حصے میں 10 نیکیاں آئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے اس طرح سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے مزید ارشاد فرمایا کہ 20 نیکیاں اس کے حصے میں آئی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے جواب ارشاد فرمایا کہ اس کے حصے میں 30 نیکیاں آئی۔ تو حضرات گرامی، ایک زبان ہلا دینے سے ہمارے اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم جب ملتے ہیں تو سلام کہنے کی بجائے ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، سلام کہنے کے لیے بھی زبان ہلتی ہے اور گالی دینے کے لیے بھی زبان ہلتی ہے، لیکن اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زبان کو ہلائیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نافرمانی میں ہلائیں گے تو وہ گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔